الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اسلام میں بہت زیادہ توجہ صفائی و ستھرائی اور طہارت کی جانب دی گئی۔ اس چیز کی جانب توجہ رہے کہ اسلام ایک مکمل اور کامل دین انسان کی روحانی تربیت اور صحت کی جانب بھی توجہ دلاتا ہے، تو جسمانی صحت اور صفائی و ستھرائی کی جانب بھی توجہ دلاتا ہے، کیونکہ دین اسلام کا تعلق نہ فقط جسم سے ہے اور نہ ہی فقط روح سے ہے۔ اسلام فقط عبادت کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، اسلام فقط آخرت ہی کو یاد نہیں دلاتا، بلکہ دنیا میں رہن سہن کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ لہذا بہت زیادہ توجہ اسلام میں صفائی ستھرائی اور طہارت کی جانب دی گئی، لیکن اس چیز کے بارے میں توجہ رہے کہ صفائی الگ چیز ہے اور طہارت الگ چیز ہے۔ ممکن ہے کہ ایک چیز بظاہر صاف ہو لیکن نجس ہو، مثال کے طور پہ صاف ہے، ستھری ہے، لیکن پیشاب کی وجہ سے یہ چیز نجس تھی۔ اور بالکل اس کے برعکس ممکن ہے کہ ایک چیز گندی ہو، مثال کے طور پہ انجن آئل لگا ہوا ہو یا مٹی لگی ہوئی ہو، وہ چیز بظاہر کالی ہے، وہ چیز بظاہر میلی ہے، لیکن وہ پاک ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ چیز نجس کیسے ہوتی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو نجس ہیں خود بخود، انہیں کہا جاتا ہے عین نجاست، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ان عین نجاست سے خاص طریقے سے ملنے کے بعد نجس ہو جاتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے متنجس۔ عین نجاست کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پہ پیشاب یا انسانی فضلہ، کہ جس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے پیخانہ، یہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس صورت میں ہے، نہ یہ پانی سے پاک ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ کسی اور چیز سے۔ اسی طریقے سے کتا جب تک کتا ہے وہ نجس رہے گا۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کیا یہ ممکن ہے کتا جب تک کتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی وقت آتا ہے کتا جو ہے وہ کتا نہ رہے؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں، اور یہ موضوع انشاءاللہ ڈسکس ہوگا۔ کتا اگر نمک کی کان میں گر جائے اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد وہ نمک بن جائے تو کہا جائے گا کہ اب اس پہ کتے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اس کو نجس نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا اب یہ ایک نمک کا پتھر ہے، اور کیونکہ نمک پاک ہے تو یہ بھی پاک ہے، بشرط یہ کہ وہ پورا کیمیکل چینج کے بعد ایک نمک کی صورت اختیار کر چکا ہو۔ اب اگلا سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ جو چیز عین نجاست ہے وہ تو پاک نہیں ہو سکتی، جو چیز نجس ہو گئی آیا وہ پاک ہو سکتی ہے؟ تو یہاں بھی کہا جائے گا کچھ چیزیں پاک ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں پاک نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر گھی نجس ہو جائے تو جو حصہ نجس ہو گیا ہے اس کو بے شک اٹھا کے پھینک دیا جائے، باقی پاک رہے گا، لیکن جو نجس ہو گیا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر تیل نجس ہو گیا ہے تو اس کا کوئی اور استعمال ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ لکڑی کی کشتیوں میں اس کو استعمال کیا جائے یا آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن اس کو بیچنا اور استعمال کرنا الگ چیز ہے، لیکن وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ بس پہلا مرحلہ یہ کہ کچھ چیزیں عین نجاست ہیں جو کبھی پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی صورت پر باقی ہیں، کچھ چیزیں پاک تھیں لیکن بعد میں نجس ہو گئیں لیکن وہ پاک نہیں ہو سکتی، اور اس میں ہم نے مثال دی جیسے کہ تیل، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پاک تھیں اور نجس ہو گئیں لیکن وہ پاک ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ ہاتھ نجس ہو گیا کسی نجاست کی وجہ سے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز پاک کیسے ہوگی؟ تو ضرورت پڑتی ہے اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے کہ پاک کرنے والی کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں یہ بات واضح رہے کہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز جو استعمال ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جو چیز پاک کرنے والی ہے وہ ہے پانی۔ اسی وجہ سے بعض فقہا نے اپنی کتب فقہ میں پہلے مرحلے میں پانی کو ڈسکس کیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے طہارت ہوتی ہے، اور جب تک پانی کے پاک کرنے کی شرائط سے ایک مومن آشنا نہ ہو
اور جب تک پانی کی اقسام سے آشنا نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح عبادات انجام نہیں دے سکتا۔ فروع دین میں سے اہم فرق یعنی دین کی شاخوں میں سے اہم شاخ نماز ہے، اور نماز کے مقدمات میں سے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی وضو اور غسل ہے، اور شرائط میں سے ایک شرط طہارت جسم یعنی جسم پاک ہو نماز پڑھنے والے کا، اور طہارت لباس یعنی لباس پاک ہو۔ لہذا نماز سے پہلے ہمیشہ غسل اور وضو کو ڈسکس کیا فقہا نے، اور غسل اور وضو سے پہلے نجاسات کو اور مطہرات کو، یعنی کون سی چیزیں ہیں جو نجس ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو پاک کرنے والی ہیں۔ لہٰذا بعض کتابوں میں نجاسات کو پہلے بیان کیا گیا اور بعد میں اس کے پاک کرنے کی جانب توجہ دلائی، اور بعض کتابوں میں پہلے پانی کو ڈسکس کیا گیا اور پھر اس کے بعد نجاسات کا ذکر ہوا، اور پھر یہ بیان ہوا کہ کون سی چیز کس طریقے سے نجس ہوتی ہے اور کیسے پاک ہوتی ہے۔ فی الحال جو ہمارے یہاں معاشرے میں توضیع المسائل رائج ہے، اس میں تخلیط کے بعد پانی کا مسئلہ بیان ہوتا ہے، اور ہمارے موضوعات کی ترتیب توضیع المسائل کے مطابق ہوگی، لہذا ہم نے پہلے مرحلے میں پانی کے موضوع کو بیان کرنا مناسب سمجھا توضیع المسائل کی ترتیب کے اعتبار سے۔ بس یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں پانی کے بارے میں۔ بس یہ بیان کریں کہ پانی بہترین پاک کرنے والی چیز ہے، کہ قرآن مجید میں بھی اس کو طہور کہا گیا، یعنی پانی پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے۔ آیا ہر پانی پاک کر سکتا ہے، یعنی گٹر کا ایک نجس پانی پاک کر سکتا ہے؟ کہا جائے گا کہ نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ پانی چند اقسام کا ہے، یا اگر پانی شربت کی صورت میں ہے تو پاک کر سکتا ہے؟ کہا جائے گا نہیں، گٹر کا پانی نجس ہے وہ پاک نہیں کر سکتا، شربت پاک ہے لیکن پھر بھی پاک نہیں کر سکتا۔ بس معلوم ہوا کہ پانی کی کچھ اقسام ہیں اور پانی کی کچھ پاک کرنے کی شرائط ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں ہم بیان کرتے ہیں کہ پانی کی سب سے پہلی جو دو اقسام ہیں وہ ہیں کہ پانی مطلق ہوتا ہے یا مضاف۔ پانی مطلق وہ پانی کہلاتا ہے کہ جو خالص ہو اور اسے جنرل پبلک کہے کہ یہ پانی ہے۔ مضاف پانی کون سا ہے؟ ہر وہ پانی کہ جس کو خالص پانی نہ کہا جائے۔ اب ممکن ہے کہ اس میں رنگ ملا دیا جائے، ممکن ہے وہ شربت کی صورت میں ہو، ممکن ہے وہ قہوے کی صورت میں ہو، اور ممکن ہے کہ وہ کسی اور چیز کے ملنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو کہ اب اسے خالص پانی نہیں کہا جا سکتا۔ یا مثال کے طور پہ کوئی جوس جیسے تربوز کا جوس یا سیب کا جوس یا انناس کا جوس کہا جائے گا کہ یہ عرفاً یعنی جنرل پبلک اس کو پانی کہتی ہے لیکوڈ، لیکن یہ پاک نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ ہاتھ پہ ایک نجاست ہو اور اس کو ڈالا جائے تو وہ نجاست ہٹ جائے، لیکن ہاتھ پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پانی استعمال ہو وہ مطلق پانی ہو یعنی خالص پانی۔ تو پانی کی دو اہم اقسام ہیں، مطلق اور مضاف۔ مطلق پانی سے وضو اور غسل بھی ہو سکتا ہے اور طہارت بھی، لیکن مضاف پانی سے نہ غسل ہو سکتا ہے، نہ وضو ہو سکتا ہے اور نہ ہی طہارت ہو سکتی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ یہ ممکن ہے کہ نجاست کو ہٹا دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک جگ میں شربت تھا، کہیں پر کوئی نجاست گر گئی، ہم نے اس جگہ پر اس شربت کو ڈالا، وہ نجاست تو ہٹ گئی، لیکن جس جگہ پر یہ نجاست تھی اس کی نجاست اپنی جگہ پر باقی ہے، کیونکہ شربت نجاست کو ہٹا سکتا ہے، فزیکلی وہ نجاست ہٹ جائے گی لیکن اس چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ بس پہلے مرحلے میں پانی کی دو اقسام بیان ہوئی کہ پانی یا مطلق ہے یا مضاف۔ اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ ڈسکس ہوگا کہ مطلق پانی چند اقسام کا ہے۔ مثال کے طور پہ قلیل پانی جیسے کہ بالٹی یا کسی لوٹے میں یا کسی گلاس میں، یا بالفاظ دیگر قلیل پانی وہ پانی ہے کہ جو نہ آسمان سے برس رہا ہو یعنی بارش کا پانی بھی نہ ہو، نہ کنویں کا پانی ہو، نہ چشمے کا پانی ہو، نہ سمندر یا دریا کا جاری پانی ہو، اور نہ ہی کور پانی ہو۔ پانی کی جتنی ہم نے اقسام بیان کی وہ تو کلیئر تھیں۔ اب ممکن ہے کہ ذہن میں آپ کے سوال آئے کور پانی کون سا ہوتا ہے؟
تو اس سے پہلے ہم قر پانی کی ڈیفینیشن کو بیان کریں، یہاں یہ بیان کریں کہ ہماری زندگی میں عام طور پہ شہر میں جو سب سے زیادہ تعلق ہے ہمارا پانی سے، تو وہ قر پانی سے ہے اور قلیل پانی سے ہے۔ کنویں عام طور پہ ہمارے یہاں نہیں ہیں، چشمے عام طور پہ ہمارے یہاں نہیں ہیں، نہر اور دریا عام طور پہ ہمارے یہاں نہیں ہیں، اور سمندر پہ بھی ہمارا کوئی اتنا آنا جانا نہیں ہوتا۔ زیادہ جو تعلق ہے ہمارے گھروں میں اور ہمارے آفیسز میں یا اسکولز یا کالجز میں، وہ ہے قلیل پانی اور قر پانی سے۔ یورپ امریکہ میں یا ان ممالک میں جیسے کہ ایران میں، جہاں پر پانی کی ترسیل ایک منظم ہے اور نلوں سے پانی باقاعدہ آتا ہے اور بعض جگہ اسٹور کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تو جن نلوں سے بھی پانی آ رہا ہے وہ سب قر پانی ہے۔ قر پانی کیا ہے؟ تو یہاں پر اس چیز کو واضح بیان کریں کہ مجتہدین کے فتاوی یعنی فتوے الگ الگ ہیں قر پانی کی مقدار کے بارے میں۔ کچھ مجتہدین فرماتے ہیں کہ قر پانی 3 بالش چوڑا، 3 بالش لمبا اور 3 بالش گہرا اگر کوئی برتن ہے تو اس کو کہا جائے گا یہ قر پانی کی مقدار ہے۔ اگر اس کو بھر دیا جائے تو اس پانی کو کہا جائے گا یہ قر پانی ہے۔ اور کچھ مجتہدین فرماتے ہیں کہ 3.5 بالش۔ لہذا احتیاط کا تقاضا، یعنی اگر ہم کسی کو مسئلہ بتانا چاہیں احتیاط کے مطابق، یا یہ کہ تمام مجتہدین کے نزدیک احتیاط پر اگر عمل کرنا چاہیں تو کہا جائے گا کہ 3.5 بالش۔ بس اگر ایک حوض یا برتن 3.5 بالش لمبا، 3.5 بالش چوڑا اور 3.5 بالش گہرا ہو تو اس کا جو پانی ہوگا وہ کہلائے گا قر۔ قلیل پانی اور قر پانی میں فرق یہ ہے کہ اگر بالٹی میں ایک قطرہ بھی نجاست گر جائے تو وہ پوری بالٹی نجس ہو جائے گی، چاہے رنگ یا بو یا اس کا ذائقہ یعنی ٹیسٹ بدلے یا نہ بدلے۔ لیکن قر پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک اس کا رنگ، بو اور ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک حوض ہے کہ جس میں 4 قر یا 5 قر یا 6 قر یا 10 قر، یا یہ کہ سوئمنگ پول کہ جس میں کئی 100 قر پانی ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کتا اگر گر گیا تو کہا جائے سوئمنگ پول نجس ہو گیا، کہا جائے گا کہ نہیں، سوئمنگ پول کئی قر پانی ہے، اور جب تک اس کا نجاست کی وجہ سے رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک یہ نجس نہیں ہوتا۔ بس اسی دوران کوئی شخص نہا بھی رہا ہو کہ جب سوئمنگ پول میں کتا گرا تو کہا جائے گا کہ یہ بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے، یعنی یہ انسان بھی پاک رہا اور پانی بھی پاک رہا۔ کتا نکل کے اگر چلا گیا تو کہا جائے گا اس کتے کی وجہ سے سوئمنگ پول نجس نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ یہ قر پانی تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے بڑی جھیل کے اندر کتا نہائے اور گزر جائے تو ایسا نہیں کہا جائے گا جھیل نجس ہو گئی۔ البتہ جھیل بعض دفعہ جاری پانی کے حکم میں ہے اگر وہ کسی دریا سے کانٹیکٹ میں ہے، اور بعض دفعہ وہ چشمے کے حکم میں ہے اگر وہ زمین سے پانی ابل رہا ہے، اور بعض دفعہ ایک جھیل آرٹیفیشل جھیل ہے، یا یہ کہ وہ بارش کے پانی سے جمع شدہ پانی سے وجود میں آئی تو کہا جائے گا کہ یہ جھیل ہے لیکن در حقیقت یہ قر پانی کے حکم میں ہے، کیونکہ یہاں پر کئی 100 قر یا کئی 1000 قر پانی جمع ہے۔ اور قر پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک رنگ اور بو اور ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک نجس نہیں ہو سکتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔